ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ کل جن آیات کی تلاوت ہوئی ان میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے ایک قبطی کو ظلم کرنے کی وجہ سے تماچا مارا تھا، گھونسا مارا تھا، جس سے وہ مر گیا تھا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کا حکم دے دیا تھا، اور فوجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خطرہ محسوس کیا تو آپ یہاں سے نکل گئے۔ آپ نے مدین کا راستہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، نہ کوئی سواری تھی اور نہ کوئی توشہ تھا، نہ کوئی راستہ بتانے والا تھا، نہ کھانے کا سامان تھا۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین کا سبزہ یہی آپ کی خوراک تھی، یہی سب کھا کر کے آپ راستہ طے کرتے رہے، اور آپ نے کہا کہ میرا رب عنقریب مجھے راہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کی راہ بتا رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو مدین جانے کی طرف 3 راستے تھے، تو آپ نے بیچ والا راستہ اختیار کیا، یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ فرعونی جب مجھے تلاش کریں گے تو جو آدمی کہیں پر بھاگ کر کے جاتا ہے تو عام طور پر ادھر ادھر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو آپ نے ادھر ادھر کا راستہ نہیں اختیار کیا، بیچ والے راستے سے آپ چل پڑے۔ یہ سفر آپ نے 8 دن میں پورا کیا، بغیر کسی توشہ کے پیدل چلتے ہوئے 8 دن میں آپ نے یہ سفر مکمل کیا۔ یہاں پر بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں اور نہیں گئے، مدین کی طرف گئے، گویا کہ مدین سے انہیں خوشبو آ رہی تھی کہ اللہ کا نبی وہاں پر آرام کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی کی خوشبو کو پا کر کے آپ مدین کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت پہنایا جائے تو پھر انہیں ایک نبی کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے، تو پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیفوں سے گزارا گیا، طرح طرح سے ان کی آزمائشیں ہوئیں، اور ان آزمائشوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، دعا کی، اللہ نے ان کے دل کو سکون عطا فرمایا، بتا دیا کہ موسیٰ گھبراتے کیوں ہو؟ جب تم بچے تھے تو دشمن کے گھر میں میں نے تمہیں پالا، تم جب اس کے گھر میں تھے فرعون کو تو نے تماچا مارا تو بھی ہم نے تجھے بچایا، ہر طرح سے تیری حفاظت کی، تو اے موسیٰ آج تو تم جوان ہو گئے ہو اور دشمن کے شہر کو چھوڑ کر کے دور جا رہے ہو، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر تسکین نازل فرمائی، اور آپ کے دل سے سارا کا سارا خوف دور ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے، پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف 2 عورتیں دیکھی کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک کہ سب چروائے پانی پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے
تو شہر کے کنارے میں ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس آپ گئے تو لوگ پانی لے رہے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ایک طرف دو عورتیں کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو پکڑی ہوئی ہیں اور جانوروں کو روک کر کے رکھا ہے، انتظار کر رہی ہیں کہ لوگ جب پانی پلا کر کے فارغ ہو جائیں، کنواں خالی ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں ہم لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ مضبوط اور طاقتور لوگوں نے کنویں کو گھیر کر کے رکھا تھا۔ عورتوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک سب چروائے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا دیتے، واپس نہیں چلے جاتے، تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں، نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ یہ لوگ جب پانی پلا کر کے چلے جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ جاتا ہے اسی سے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتی ہے، اور ہمارے باپ بڑے کمزور ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، تو یہ جانوروں کو پانی پلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنی ان کی بات تو آپ کے دل کے اندر رحم پیدا ہو گیا، کیونکہ انبیاء کرام کے دل کے اندر فطری طور پر ایک رحم کا مادہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے پاس پہنچے تھے تو راستے میں پتے کھاتے کھاتے آپ کے پیٹ مبارک سے سب پتوں کے آثار نمایاں تھے، اور وہ جو دو عورتیں تھیں نا، ان میں سے ایک کا نام تھا صفورہ اور دوسری کا نام تھا بی بی لیہ۔ یہ دونوں کی دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دونوں کی بات سنی تو آپ کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور آپ نے کیا کیا؟ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلِيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرے، عرض کی اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر کے پھر قریب کا جو کنواں تھا دوسرا والا، اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، اور بہت سارے آدمی مل کر اسے نہیں ہٹا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی میں وہ طاقت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے تنہا اس پتھر کو ہٹایا، ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کر کے چونکہ آپ بہت بھوکے بھی تھے، دھوپ بھی لگ رہی تھی، آپ کئی دن سے کچھ نہیں کھائے تھے، تو آپ پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ایک نبی کی طاقت دیکھیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، بھوکے ہیں 8 دن کے، اس کے باوجود بھی ایسا پتھر ہٹا رہے ہیں جس کو کئی لوگ طاقتور مل کر بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اب آپ ایک سائے میں چلے گئے اور جانوروں کو پانی پلانے کی غرض سے وہ سب کام ہو گیا، تو اس کے بعد میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تم میری طرف اتارے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کھانے کا سوال کیا، اور جو اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، 8 دن کے بھوکے ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں۔ حضرت سہل سے پوچھا گیا تھا کہ سچا فقیر کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی حال میں سوال نہ کرے، کچھ مل جائے تو منع نہ کرے، اور جو مل جائے تو اس کو بند کر کے نہ رکھے، وہ بھی لوگوں کو لٹا دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فقیر پر بھوک کے آثار کسی نے دیکھے تو پوچھا کہ آپ لوگوں سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا میں اس لیے نہیں مانگتا ہوں کہ اگر میں نے مانگا لوگوں نے نہیں دیا تو لوگ برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نیک بندے اس لیے بھی نہیں سوال کرتے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اگر انہوں نے مانگ لیا کسی نے نہیں دیا تو ان کے اوپر بربادی آ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کھانے کا سوال کیا، تو یہ تو دعا کر رہے تھے۔ اب وہ دونوں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں انہوں نے کیا کیا؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، قالت، بولی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو اسے باتیں کہہ سنائی، اس نے کہا کہ ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ہیں ظالموں سے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلا دیا نا، تو اب ایک ہفتہ ہوا تھا چونکہ کھانا نہیں کھایا تھا، دعا کر رہے تھے، یہ دونوں صاحبزادیاں جلدی سے اپنے گھر پہ گئیں
اور جا کر کے اپنے والد کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ماں نے باپ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تم لوگ بڑی جلدی آ گئی، روزانہ بہت لیٹ آتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ کنویں پر ایک نیک آدمی مل گیا، اس نے ہم پر بڑا رحم کیا، ہمارے جانوروں کو پانی بھی پلا دیا۔ تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ نیک آدمی ہے تو جاؤ بلا کے لے آؤ۔ تو چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے چہرہ آستین سے ڈھانپ لیا، جسم چھپائے ہوئے تھا، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام تھا حضرت صفورہ، بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ چھوٹی صاحبزادی بہرحال وہ آئیں اور آ کر کے کیا کہا، اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے بڑی محنت کی ہے، پانی پلایا، آپ کو مزدوری دیں گے والد صاحب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہیں ہوئے، آپ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے گی۔ تو اس صاحبزادی جب چلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چل رہے تھے، وہ آگے آگے چل رہی تھی، چونکہ آپ راستہ نہیں جانتے تھے، تو کبھی کبھی ہوا کا جھونکا آتا تھا تو کپڑا ہٹ جاتا تھا، حضرت صفورہ کی پنڈلی کھل جاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پیچھے چلیں، مجھے آگے چلنے دیں، مجھے آپ راستہ بتائیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلے اور بی بی صفورہ پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تو اب جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی بڑی کمزور ہو گئی تھی۔ عادت کے مطابق انہوں نے مہمان نوازی کے لیے کھانے کا دسترخوان لگوایا، کہا بیٹی یہ کھانا حاضر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں کھاتے، کیا تم کو بھوک نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ جو کھانا کھلائیں گے، میں نے جو آپ کی بچیوں کی خدمت کی ہے کہیں اس کا عوض نہ بن جائے، اور ہم لوگ نیکی کا بدلہ کسی سے نہیں لیا کرتے ہیں، تو آپ کے جانوروں کو میں نے پانی پلایا ہے، ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ لیتے نہیں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جوان ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے کام کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ مہمان نوازی کرنا، ہم تو مہمان نوازی کرتے آئے ہیں، آپ کو ہم اپنے باپ دادا کی سنت پہ چلتے ہوئے کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھ گئے نا تو باتیں ہونے لگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی لمبی داستان تھی، کیا کیا فرعون کے دربار میں دیکھا تھا، کیا کیا کر کے آئے تھے، انہوں نے سب پورا انہوں نے داستان سنانا شروع کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، تو اسے ساری باتیں کہہ سنائی، سب بتا دیا کیا 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 میں نے، کیسے اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے مجھے ستایا۔ قَالَ لَا تَخَفْ، حضرت شعیب علیہ السلام کا اب مت ڈریے، آپ نجوت من القوم الظالم، اور ظالموں سے آپ نکل کر کے آ گئے ہیں۔ تو آپ نے پیدا ہونے سے لے کر کے قبطی کی قتل تک جب سارے واقعات سنا دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اب آپ بے فکر رہیں، آرام سے تسلی سے یہاں پہ رہیں، آپ کا یہاں پر کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور ادھر ان کی گفتگو ختم ہوئی، اب ادھر ان دونوں بچیوں کو ایک اچھے اجیر کی، مزدور کی ضرورت بھی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ بڑے طاقتور بھی ہیں، بڑے نیک بھی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ ان کو اپنے یہاں مزدور رکھ لیں، ملازم رکھ لیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں برام بیان فرمایا قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہت بہتر ہے وہ جو طاقتور، بہتر ہے نوکر وہ جو طاقتور امانت دار ہو۔ یعنی کہا کہ اچھا نوکر تو وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت داری کے ساتھ پورا کام کرے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹی تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ امانت دار ہے اور طاقتور ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان طاقت کا پتہ سو ایسے چل گیا کہ اکیلے ہی کنویں کا پتھر انہوں نے اٹھا دیا، 10 آدمی مل کر ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ اور امانت کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو امانت کا پتہ اس سے چلا کہ انہوں نے جب ہم کو دیکھا تھا نا تو اپنی گردن جھکا لی تھی، نظر نہیں اٹھائی تھی، اور ہم سے کہا تھا کہ میرے پیچھے چلو میرے آگے مت چلو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ امانت دار بھی ہیں اور یہ طاقتور بھی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج،
کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیعہ دوں اس مہر پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر پورے 10 سال کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان۔ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے یہاں 8 سال نوکری کریں، 8 سال نوکری کریں گے تو اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکے والے نکاح کا پیغام لے کے جاتے ہیں لڑکی والے کے پاس، لیکن یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے، لڑکی والا لڑکے کو نکاح کا پیغام دے رہا ہے۔ ابھی آج کل جب نکاح ہوتا ہے کسی سے کہو نا کہ اپنی لڑکی کے لیے فلاں جگہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو رواج کے خلاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیغام نکاح تو لڑکے کی طرف سے ہوا کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح کا پیغام لڑکے والے بھی دے سکتے ہیں اور لڑکی والے بھی دے سکتے ہیں۔ تو ادھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیا۔ اچھا دیکھیں، مسافر آدمی جس کا کوئی گھر نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے۔ آج کل لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ مالدار ہو، اچھا بلڈنگ ہو، سب ہو، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ دیندار آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح کے وقت میں مال اور فلیٹ نہیں دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اگر بندہ دیندار ہے نا، عزت کے ساتھ عورت کو رکھ کر کے ساری زندگی کھلائے گا، ورنہ اگر مال و دولت دیکھ کر کے نکاح کیا جائے تو پھر ہم کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور کیسے حالات ان گھرانوں کے ہوتے ہیں۔ بہت ساری تاریخ اس سلسلے کی آپ کی نگاہوں کے سامنے خود بھی موجود ہے۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب کام بتا دو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ مصر میں پیدا ہوئے تھے اور مصر میں آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن مدین کی طرف جب ہجرت کر کے آئے نا تو اللہ نے ایک نبی کی صحبت آپ کو عطا فرما دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ولی کامل جو ہوتا ہے زمان اور مکان کے ساتھ قید نہیں ہوتا، جدھر چاہتا ہے ادھر اپنا فیضان جاری و ساری کر دیتا ہے۔ جب صاحبزادی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت رکھنے کی درخواست کی تو یہ پورا معاہدہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں آپ کے یہاں پر نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب بات آئی تو کہا کام شروع کرو، تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی دے دو، عصا دے دو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کو بولے جاؤ لے جاؤ، ایک عصا دے دو جس سے بکریاں چرائیں گے اور درندوں کو بھگائیں گے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام کے بہت سارے عصا تھے۔ صاحبزادی گئی اور جا کر کے کہا کہ آپ عصا لے لیں، تو آپ کا ہاتھ سب سے پہلے اسی عصا پہ پڑا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے، اور انبیاء کرام کے پاس میں وہ چلتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ یہ نہیں وہ لے لو، یہ نہیں، لیکن بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہیں پہ جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عصا کے حقدار یہی ہیں، اور ان کو وہ عصا پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا کر دیا۔ اب ملازمت کا کام شروع ہو گیا۔ کتنے سال خدمت کی؟ پورے 10 سال خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علیہا واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، میں ان دونوں میں سے جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں اور میں یہاں پر آپ کی خدمت کروں گا۔ اب خدمت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کام کرنے لگے، 10 سال تک کام کیا۔ اب 10 سال کام کرنے کے بعد میں پھر آگے کیا ہوا وہ آنے والی آیتوں کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور پھر آگے کا سفر اگلی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔